نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اعمال بر کا تذکرہ تھا اور پھر دوسرے کچھ کفار، منافقین، منکرین کے شبہات تھے جن کا جواب دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے اعمال بر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر، یعنی اعمال بر کے اندر بھی، نیکی کے اعمال کے اندر بھی، احسان کے اندر بھی مکمل کامیابی تب ہے، مکمل اللہ رب العزت کی رضا تب ہے جب اس میں عمدہ ترین چیز کا انتخاب کرو گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم کامل نیکی کو پا سکتے حتیٰ کہ تم وہ خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ ایک لفظ ہے بر، اور بر کی جمع آتی ہے ابرار۔ بار کہتے ہیں نیک آدمی کو، نیکی کرنے والے کو، جو اپنے ذمہ جو چیز واجب ہے اس کو کما حقہ، جیسا کہ اس کا حق ہے ادا کر دے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الابرار یشربون من کأس، ابرار یہ بر کی جمع ہے، ان الابرار لفی نعیم۔ مختلف جگہوں پہ، مختلف مقامات پہ اس کا تذکرہ آتا ہے۔ تو جو چیز ذمہ میں واجب ہے اس کو مکمل طریقے کے ساتھ ادا کر دینا، مکمل طور پر اس سے سبق دوش ہو جانا، یہ اس کے معنی کے اندر، اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تم کامل بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں سالن پکا ہے گوشت کا، وہ بچ گیا،
کوئی ہوٹل ہے اس میں کھانا بچ گیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، اس سے کامل بھلائی نہیں ملے گی۔ بھلائی تو مل جائے گی، نیکی کا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا، آپ کی ضرورت سے زائد تھا، آپ نے اٹھا کے کسی کو دے دیا، نہ دیتے تو اس کو پھینک دیتے، تو اس کا بھی اجر ملے گا۔ مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کامل اجر لینے کے لیے، اللہ رب العزت کی کامل خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جو چیز تمہارے ہاں پسندیدہ ہے، جس کی تمہیں ضرورت ہے، تمہارے دل کے اندر اس کی محبت ہے، جب تک اسے خرچ نہیں کرو گے تو کامل بھلائیت تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے مال کے اندر غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ کون سی چیز ہمیں زیادہ محبوب ہے، سارے مال سے زیادہ محبوب ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی اپنی چیزوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش فرما رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ ان کا ایک کنواں تھا، مسجد نبوی علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام کے بالکل سامنے بھی تھا اور متصل بھی تھا۔ اس کنویں کا نام تھا بئر ہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کنویں پہ تشریف لے جایا کرتے تھے کبھی کبھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا پانی بہت محبوب تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر اس کا پانی بہت مقبول تھا، سب کنووں سے اچھا پانی اس کا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سب سے زیادہ محبوب یہی مال تھا۔ چنانچہ وہ باغ اور کنواں دونوں کی نیت کر کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنا قیمتی مال خرچ نہیں کرو گے تو کامل نیکی نہیں پا سکتے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا محبوب ترین مال حاضر ہے، جیسے آپ چاہیں، اللہ کے لیے میں نے آپ کے ہاں اس کو پیش کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا نفع بخش مال ہے، اور فرمایا اللہ نے تمہارا یہ قبول کر لیا ہے، تم اس کو لے جاؤ اپنے رشتہ داروں پہ تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں پہ، چچا زاد بیٹوں پر، چچا زاد جو ان کے بھائی تھے ان کے اوپر انہوں نے اس مال کو باغ کو تقسیم کر دیا۔ آج ہم اپنی حالت کو بھی دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے ہلکی گھٹیا نکمی چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک تمہارا ایمان اس قدر کامل نہیں ہو جاتا کہ وہ تمہیں برانگیختہ کرے، تم اپنی قیمتی چیز کو لے کر اللہ کے راستے میں نہ آؤ، اس وقت تک تم کامل بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھوڑا جو ان کو بڑا محبوب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھوڑا ان کے بیٹے اسامہ کو دے دیا۔ اس بات سے کچھ دل گیر ہوئے، پریشان ہوئے کہ میرا صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں ہی لٹا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صدقہ اللہ نے قبول فرما لیا ہے، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی، آپ کو بڑی محبوب تھی، آپ نے وہ بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دی۔ تو جب تک اللہ کے راستے میں اپنی قیمتی چیز پیش نہیں کرو گے اس وقت تک کامل بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ صدقات واجبہ ہیں، اس کے اندر بھی ہماری یہی حالت ہے، ہم
زکوٰۃ نکالنی ہے تو اپنے ہلکے مال کی، جو مال مارکیٹ میں ڈڈ ہو چکا ہے، یہ کپڑا نہیں بکتا، اللہ کے راستے میں دے دو. فلاں چیز نہیں بک رہی، ڈڈ ہو گئی ہے، فلاں چیز ڈیڈ ہو چکی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں دے دو. ہماری حالت یہ ہے، اپنے گھر کے لیے اچھا، اپنے بچوں کے لیے اچھا، اپنے لیے اچھا، اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھا، اپنے یار دوستوں کے لیے اچھا، اور اپنے سیاسی سرگرمیوں میں جو آپ کے شرکاء ہیں ان کے لیے اچھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے مہمانوں کے لیے جو گھٹیا مال ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ میں نکال دو. یہ نوٹ نہیں چل رہا، یہ خراب ہو گیا، میلا ہو گیا، لوگ نہیں لیتے، جاؤ جی مولوی صاحب کو دے آنا، ساتھ دم بھی کروا آنا. اللہ کے راستے میں دینے کے لیے یہ چیزیں ہیں. اللہ کی شان کو ہم نے نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز کامل نیکی کو نہیں پا سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ وہ خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم خرچ کرو گے کسی بھی چیز سے، اللہ رب العزت اس کو خوب جانتے ہیں. اللہ کا علم تمہارے دلوں کو بھی حاوی ہے، وہ جانتا ہے تمہاری نیت کیا ہے. صرف دکھلاوا ہی تو مقصد نہیں ہے، اس کو بنا سنگار کے چیز کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا. دل میں تمہارے کیا ہے، کیا جو چیز تم خرچ کر رہے ہو محبوب چیز، تمہارا دل بھی ساتھ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ دو، ہلکی چیز دے دی یا خوبصورت چیز دے دی اور دل سے پریشان ہے. دل سے بھی خوش ہو کہ اللہ رب العزت کے راستے میں ہم دے رہے ہیں، کتنی بڑی سعادت ہے. تو دل بھی تمہارے، اللہ دلوں کی حالات کو بھی جانتا ہے. یہ بھی ضروری نہیں کہ سارا مالی خرچ کر دو. اللہ فرماتا ہے مما تحبون، اس میں سے جس کو پسند کرتے ہو، سارا خرچ نہیں کرنا. اور جو مال پسندیدہ وہ بھی خرچ کرتے ہیں، جو بچا ہوا ہے وہ بھی دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ تم نے قیمتی مال بھی خرچ کیا. جو قیمتی نہیں تمہاری نظروں میں بچا ہوا ہے وہ بھی دے رہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی اپنی عادت ہی بنا لیتا ہے، جو چیز بچ جاتی ہے اللہ کے راستے میں دے دو. جس کا دل نہیں چاہتا اللہ کے راستے میں دے دو. جو سمجھتے ہیں کہ ضرورت سے زائد ہے اللہ کے راستے میں دے دو. بازار سے چیز خریدی اچھی سمجھ کر، وہ ہلکی نکل آئی، اب دل مطمئن نہیں ہے اس کے اوپر، وہ واپس نہیں کرتا. وہ تو پہلے ہی گاہکوں کو پھنسانے کے چکر میں بیٹھا ہوا تھا، مسلمانوں والا کام ہی کوئی نہیں ہے. اب وہ واپس نہیں کرتا، دل رکھنے پر آمادہ نہیں. اس کا حل کیا نکالا سیٹھ صاحب نے؟ اس کا حل یہ نکالا کہ یہ اللہ کے گھر میں دے دو، مسجد میں دے دو. یعنی جس چیز میں دل تمہارا نہیں آتا، اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث، جو خبیث مال ہے اس کی طرف نیت نہ لے کے جاؤ. اگر تمہیں کوئی دو ولستم بآخذی، تم اس کو نہیں قبول کرتے، الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو. تو جو تمہارا اپنا دل نہیں چاہتا تمہیں کوئی دے تو تم اللہ کے راستے میں لے کر چلے جاتے ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، کامل نیکی والے نہیں ہو سکتے، مکمل عظمتیں تمہیں نہیں مل سکتی جب تک تمہارا ایمان تمہیں یہاں تک نہ لے آئے کہ جو قیمتی چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دو. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. یہودی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ایمان والے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. یہ تقوی والے، پرہیزگاری والے، یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں.
یہودی کہتے تھے ہم قریب ہیں. یہودی کہتے ہیں اچھا اگر تم قریب ہو تو تم تو اونٹ کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہو, اونٹنی کا دودھ پیتے ہو. ابراہیم علیہ السلام تو کھاتے نہیں تھے, نوح علیہ السلام بھی نہیں کھاتے تھے, تو تم آپ کس طرح کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں یہودی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کوئی چیز حرام نہیں تھی جن کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں, اور نہ ہی حضرت نوح علیہ السلام, ان کا زمانہ پہلے کا ہے, نہ ان کے اوپر یہ چیزیں حرام تھی. یہ چیزیں تو حرام ہوئی ہیں تورات کے نازل ہونے کے بعد. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا, یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے, ان کی سرکشیوں کی وجہ سے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا, یہ یہودیوں کے اوپر اللہ فرماتے ہیں ہم نے چیزیں حرام کی ہیں, ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کی سیاکاریوں کی وجہ سے. یہ چیزیں پہلے حرام نہیں تھی, یہ تو تورات کے نازل ہونے کے بعد حرام ہوئی ہیں. اگر یہ نہیں بات مانتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتلایا انہوں نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بات مانتے تو ان سے کہہ دیجئے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا, تورات کو لاؤ اور پڑھ کے دیکھو, پڑھ کر سناؤ اگر تم سچے ہو. تو یہودی بھاگ گئے, تورات نہیں لے کر آئے. تو اللہ رب العزت نے ان کا جھوٹ جو ہے یہ یہاں پر کھول دیا اور فرما دیا کہ اب چونکہ دلیل کے ساتھ تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا ہے, اب اگر تم اس پر اصرار کرو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے. تم ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں, ملت ابراہیمی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایمان والے ہیں. آج بھی میں نے بہت تجربہ کیا کہ یہودی وہاں جھوٹ بول رہے تھے جہاں جھوٹ کا نام و نشان نہیں. ازل کا امی, ابد کا امی, جو ازل کے بھی امی تھے ابد کے بھی امی ہیں, ان کے سامنے بیٹھ کر, امام الانبیاء کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بولتے تھے. آج بھی میں نے تجربہ کیا ہے جتنے بھی باطل فرقے ہیں جھوٹ ضرور بولتے ہیں. وہ کہیں گے کہ مسلمان جو دوسرے مسلمان ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں, دوسرے مسلمان بھی جھوٹ بولتے ہیں مگر ایسا جھوٹ نہیں بولتے جو دین سے متعلق ہو, جس سے دین کے اندر اخفاء لازم آتا ہو, چھپانا لازم آتا ہو. دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, جھوٹ بولتے ہیں یہ فلاں حدیث میں یہ ہے وہاں نہیں ہوتا, فلاں کتاب میں یہ ہے وہاں نہیں ہوتا, یا اور مطلب ہوتا ہے. تو یہ یہودیوں والی بیماری, کیونکہ وہ جھوٹے لوگ تھے, اب بھی جو فرقوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, دین سے زیادہ اپنے فرقے پہ مر مٹتے ہیں, چونکہ اس کے ساتھ ان کی نفسانی خواہشات, نفسانی اغراض وابستہ ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں, بہت جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کی پناہ, جب بھی کسی سے مناظرے کا موقع ملے گا, جس کو بھی ملے گا, وہ میری اس بات کو دیکھ لے گا. تو اس لیے اپنے اندر سے جھوٹ نکال دو, اللہ کی کتاب پہ آ جاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر آ جاؤ, تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے. ان کی وہ تفسیر لے لو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جو اسلاف سے ثابت ہے. احادیث اسلاف نے بھی پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے وہ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, جو انہوں نے سمجھا تم بھی وہ سمجھ لو. جو تمہارے اسلاف نے, بزرگان دین نے قرآن و حدیث کے معنی بیان کیے, اس پر آ جاؤ, اپنی خواہشات کو چھوڑ دو, اس لیے کہ ان کے معنی وہی لیے جائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہیں, صحابہ کرام نے سمجھ لیے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں لیے جائیں گے. سارے کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. مگر اللہ برا کرے نفسانی خواہشات کا, وہ کبھی لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گی. حب جا کا, حب مال کا اللہ برا کرے, وہ نہیں اکٹھے ہونے دیتی. تو اس لیے جب دلیل سامنے آ جائے, بات روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے, تو پھر اللہ رب العزت بھی انتقام لیتے ہیں. اس لیے اللہ کے انتقام سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. دیکھیے ترجمہ, اور اسرائیل کا لفظ آیا الا ما حرم اسرائیل, ترجمے میں تھوڑا سا بتلا دوں گا انشاءاللہ. دیکھیے کل الطعام, یہ الطعام پہ الف لام عہد کا ہے, خاص قسم کا کھانا یہاں مراد ہے, یعنی جس کھانے کے بارے میں بحث چل رہی ہے.
سب کھانے کان حلل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، مگر وہ ما حرم اسرائیل، جو اسرائیل نے، اسرائیل سے مراد ہے یعقوب علیہ السلام، مگر وہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے، یعنی ان کا گوشت انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، اس لیے کہ ان کو ایک بیماری تھی جس کو آپ عرق النساء کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، لنگڑی کا درد، تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ آپ مجھے شفا دے دیں تو میں اونٹ کا گوشت چونکہ مجھے بہت محبوب ہے میں یہ چھوڑ دوں گا۔ پھر وہی حرمت ان کے خاندان میں بھی چل پڑی، بنی اسرائیل میں چلی۔ اب یہ نام لگاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حالانکہ وہاں نہیں حرام تھا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر اس کو حرام کیا تھا، اور وہ بھی ایک خاص وجہ کی وجہ سے، وگرنہ باقی باتیں جو ہیں جو ان کے اوپر حرام ہوئی ہے وہ تورات نازل ہونے کے بعد حرام ہوئی ہیں، تورات کے اندر ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، مگر وہ جو حرام کیا اسرائیل نے اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے، قل فأتوا بالتوراۃ، آپ کہہ دیجئے لاؤ تورات کو، فتلوہا، اسے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمہیں کیا ڈر ہے، لاؤ تورات کو، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، جس نے افترا کیا اللہ پر جھوٹ کو اس کے بعد، اب دلیل کھل گئی ہے نا، بدعت بھی اسی لیے حرام ہوتی ہے، اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، شرم نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں اب اگر جھوٹ بولا، اب دلیل آ گئی ہے، دلیل کے ساتھ تمہارا جھوٹ ثابت ہو چکا ہے، اب اگر اللہ پہ جھوٹ بولا، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی دلیل سے ثابت ہو جانے کے بعد کہ تم جھوٹے ہو، فاولئک هم الظالمون، یہی وہ لوگ ہیں ظالم ہیں جو، قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہی سچ ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اتباع کر لو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ، جو ہر قسم کے باطل عقائد سے یکسو ہو کر اللہ کے ہو گئے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی ملت کی اتباع کر لو، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے متبعین میں سے نہیں ہو، ان کے متبعین میں سے مسلمان ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی اتباع کرو، اس لیے کہ اسلام ملت ابراہیمی کے مطابق ہے، اسلام کے تمام اصول ملت ابراہیمی کے موافق ہیں، اسلام کے بہت سے فروع بھی ملت ابراہیمی کے موافق ہیں، اس لیے تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، دوسرے لفظوں میں اسلام کی اتباع کرو۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اللہ نے حنیفہ کا لفظ ذکر کر کے بھی بتلا دیا، اللہ کے علاوہ وہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ امیین ان پڑھ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، یہ ان کی باتیں نہیں ہیں، وہ تو حنیف تھے، دین حنیف، ہر چیز سے ہٹ کر، ہر قسم کے باطل عقائد سے ہٹ کر، ہر طرف سے ہٹ کر وہ اللہ کے ہو گئے تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ دو باتوں میں ہوا کہ دین حنیف دین ابراہیمی، دوسرے لفظوں میں دین اسلام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی نسبت سے جو چیز خرچ کرنی ہو وہ چیز خرچ کرنی چاہیے جو قیمتی چیز ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے دین میں جھوٹ بولے گا، اور بالخصوص تب جب اس کے سامنے دلیل آ جائے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کریں گے، اللہ اس سے انتقام لیں گے، اس لیے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ظالموں کے لیے جہنم بنا رکھی ہے۔
اب دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم ان تینوں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ملت ابراہیمی پر، ملت اسلام پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی اسی صراط مستقیم والے طریقے پر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔